اس پہ یہ بات نہیں کر رہا. مجھے الحمدللہ زمانہ طالب علمی سے 7 سال سے میں توبہ ٹیک سنگھ کی مرکزی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. مجھے 15-16 سال ہو گئے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھٹی نہ کروں. اللہ جزا دے, ہمارے ایک نعت خان ہے, میں تو ان کو, وہ مجھے جانتے, میں ان کو نہیں جانتا. ان کا مجھے فون آیا کہ آپ سے مولانا عبداللہ صاحب اللہ والے ہیں, بزرگ ہیں, بڑی شخصیت ہیں, وہ آپ سے جمعے کا وقت مانگیں گے اور آپ نے انکار نہیں کرنا. میں نے کہا یار تو گل ہی دنی سنا دیتی ہے, اللہ والے ہیں, بزرگ ہیں. اور جب میں آیا, حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا الحمدللہ میں نے صحیح جگہ پہ آ کے اپنا وقت دیا. اللہ اس آنے کو, بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. اللہ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنیاں ترقی عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب کی زیارت ہو گئی. حضرت کی زیارت, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس علم ہے, نہ خطابت ہے, نہ کچھ اور ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں ڈوبنے نہیں دیتی, جو ہمیں طوفانوں میں بھی اچھال دیتی ہیں, وہ ہمارے ان بزرگوں کی دعائیں ہیں. اور الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ان کی دعائیں جتنی سمیٹ ہوتی ہیں سمیٹ لو. میرے بھائیوں توجہ رکھنا, اس لیے ہم نخرہ بھی نہیں کرتے, اس لیے ہم اپنے میزبانوں کو کبھی تنگ بھی نہیں کرتے. الحمدللہ آپ پورے ملک میں جاؤ گے, کہیں کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں. کیوں؟ ہم عورتوں کی طرح نخرے نہیں کرتے کہ جی ہم نے یہ کرنا وہ نہیں کرنا. دین کی خدمت ہے, اللہ جس طرح بھی لے لے, جس حالت میں بھی لے لے, بس قبول کر لے. کہہ دو آمین. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, میں عرض کر رہا تھا ہاں وجہ اعلان 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 جمال ہے. اگر میں جمال ہی پہ بولتا جاؤں تو بات پوری ہو جائے, لیکن وقت میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ہاتھ نہیں لگ جائے. جمال کے بعد کمال کی طرف آئیے. میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. ایک مستقل عنوان ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن میں صرف متن پڑھنے جا رہا ہوں, تشریح کرنے نہیں جا رہا. میرے نبی کے کمالات کیا ہے؟ میں نے کہا آنا اس طالب علم سے پوچھے گا. میں اپنے نبی کے کمالات یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں, دو جہاں کے پیغمبر ہیں, محبوب رب انور ہیں, جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں, جو کائنات میں برتر ہیں, محبوب رب اکبر ہیں, خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں. میں نے کہا میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف کیوں کروایا کرتا ہوں, جو حسین ہیں, دل نشین ہیں, محجبین ہیں, بہترین ہیں, پھر یقین ہیں, جو صاحب جمال ہیں, صاحب کمال ہیں, رحمت سے مالا مال ہیں, بدر ذوالجلال ہیں, جناب آمینہ کے لال ہیں. میں نے کہا میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ کہ میرے نبی کے کمالات ہیں اگر وہ بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے, اگر وہ ہاں کرے تو چیز حلال ہوتی ہے, اگر وہ نہ کرے تو چیز حرام ہوتی ہے. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں, یہ میرے نبی کی عظمت ہے. نظر اٹھائیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں, نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں. براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے, صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے. یہ میرے نبی کا مقام ہے. چہرہ ظاہر کر دیں, دن کو اجالا ملتا ہے, زلفیں بکھیر دیں, رات کو اندھیرا ملتا ہے. یہ میرے نبی کا مقام ہے, یہ میرے نبی کا کمال ہے. انہیں پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں, یہ میرے نبی کا کمال ہے. اگر وہ مسکرا دیں تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں. میرے نبی کے کمالات کیا ہے؟ میرے بھائیوں سننا ذرا, میرے نبی کے کمالات کیا ہے؟ میں بات کو کھولتا چلا جاؤں. میرے نبی کے کمال کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. جب تک کائنات میں نہیں آج ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے. میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا, اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا. یہ میرے نبی کا مقام ہے. جب تک کائنات میں نہیں آج ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا, اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں, اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں, اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں. یہ میرے نبی کا کمال ہے. اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں, اماں رات کو باہر نکلتی ہیں, آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے, آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں, اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائے, ڈول کھینچنا نہیں پڑتا, پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. چاند کو اشارہ کرے 2 ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے, جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے, اپنی جگہ پہ واپس
واپس آتا ہے. بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے, اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں. بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے, اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. اگر ابو جہل مٹھی میں پتھر لے کے آئے, وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ میرے نبی کے کمالات ہیں. قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے, چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے, تہذیب آئے تہذیب بنتا ہے, اخلاق آئے اخلاق بنتا ہے. عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں. نا یہ میرے نبی کا کمال ہے. قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے, چلتا فرشوں پہ ہے, آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے. محبت کیا ہے؟ میں یہیں سے بات آگے چلاتا ہوں تاکہ 10-15 منٹ میں بات پوری ہوگی. محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں المحبت حالت لا يعبر عنها مقالۃ. محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو زبان پہ نہیں لگتا, جو زبان پہ دعویٰ نہیں کرنا پڑتا, نعرہ نہیں لگانا پڑتا, بلکہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا چلنا ہر ادا بتاتی ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا تصوف سے بھی تعلق ہے, اس لیے کچھ باتیں ایسے بھی ہو جائے. توجہ رکھنا میرے بھائیوں, توجہ رکھنا. توجہ. المحبت حالت لا يعبر عنها مقالۃ. میں یہیں سے اکابرین کا تذکرہ کرنے چلا ہوں. میرے اکابرین کو اللہ نے ایک ذوق دیا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. اللہ نے میرے اکابرین کو ایک ذوق دیا. 15-20 منٹ اکابرین کے لیے, پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اور ہمارے اسٹیج سیکٹری صاحب نے ملبہ سارا پہلے ساڑھے سے پاس ہے. کہو الحمدللہ. انہوں نے کہا جی نماز تاخیر ہوئی تھی, ذمہ دار کون نے؟ علماء. اور ہیں ہی اصل میں ذمہ دار علماء. یاد رکھنا میرا جملہ یاد رکھنا. جب تک اس ملک کے ذمہ دار علماء کو نہیں بناؤ گے, یوں ہی کھجل سوار ہوتے رہو گے. جس دن ذمہ دار علماء کو بنا دو گے, انشاءاللہ اسی جس مدرسے چ پیر رکھیے اتھے خیرانے, جس مسجد چ پیر رکھیے اتھے بہارانے, جس جلسے چ پیر رکھیے اتھے بہارانے. انشاءاللہ جدوں اے ملک بھی مولویاں دے ساتھ آیا تے اتھے بھی بہاراں نکاؤ. انشاءاللہ بہاریں پہلے بھی ہیں. الحمدللہ. اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے, میری گلیوں کو سلامت رکھے. اس کی مٹی ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے, لیکن جو کمی کوتاہی کمزوری ہے نا, اللہ اکبر, جب نحوستوں والے ہٹ جائیں گے, عظمتوں والے آ جائیں گے, انشاءاللہ عرض سے فیصلے بھی بدل جائیں گے. کہو انشاءاللہ. میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ کرنے چلا ہوں, لیکن اپنے عنوان کے تحت کرنے چلا ہوں. المحبت حالت لا يعبر عنها مقالۃ. میں نے کہا محبت کے لیے جھنڈا ضروری نہیں ہے. ناراض نہ ہونا, میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, میں تو بات سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا محبت کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے, محبت کے لیے نعرہ ضروری نہیں ہے. ہاں ایک ذوق ہے, ایک شوق ہے, ایک طریقہ ہے جو میرے اکابرین کو حضرات صحابہ کرام سے ملا ہے. میرے اکابر نعرے کم لگاتے ہیں. ابھی آپ نے شہید ختم نبوت کو نہیں دیکھا. اللہ کی قسم پوری دنیا کی مرزائیت پہ ایک زلزلہ طاری ہے, ایک ہیبت اور روب طاری ہے. دیکھنے والا یوں دیکھتے ہیں کہ بابا جی چل بھی سکتے ہیں کہ نہیں, بابا جی بول بھی سکتے ہیں کہ نہیں, بابا جی گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. جب بابا جی گرجتے اور برستے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ کون سی ایمانی طاقت ہے. میں نے عرض کیا نا, یہ اکابرین علماء دیوبند کا ایک ذوق ہے, ایک شوق ہے جو ہم نے حضرات صحابہ کرام سے لیا ہے. کون صحابہ؟ میں نے کہا آنا, یہ سیدنا صدیق اکبر ہے جو عاشق اول ہے. وہ ذوق کیا ہے؟ وہ ذوق یہ ہے کہ نعرہ نہ لگاؤ, دعویٰ نہ کرو, عمل ایسا پیش کرو کہ دنیا کہے یہ نبی کا چاہنے والا ہے. سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. توجہ رکھنا. میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت ابو بکر کو پیش کر کے اپنے اکابرین کو پیش کرنے چلا ہوں. المحبت حالت لا يعبر عنها مقالۃ. محبت دعوے نہیں چاہتی, عمل چاہتی ہے. دیکھنا ذرا, سیدنا صدیق اکبر ہے, ہجرت کی رات ہے, کبھی دوڑ کر حضور کے آگے, کبھی دوڑ کر پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. صدیق نے نعرہ نہیں لگایا, صدیق نے دعویٰ نہیں کیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کیا کرتا ہے, کبھی دوڑ کے آگے, کبھی دوڑ کے پیچھے, کبھی دوڑ کے دائیں, کبھی دوڑ کے بائیں. اللہ اکبر. ابو بکر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جب آگے جاتا ہو خیال آتا
ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے پہنچ جاتا ہوں، پیچھے جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے، ادھر آتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے، میں ادھر آتا ہوں۔ صدیق نے نعرہ کوئی نہیں لگایا، دعویٰ کوئی نہیں کیا، عمل ایسا پیش کیا۔ میرے کملی والے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر تو چاہتا یہ ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو، جدھر سے بھی ہو، نبوت بچ جائے، صداقت نبوت کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ آقا یہی تو درس ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا نہ ہو غلط دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے اکابرین نے یہ ذوق حضرات صحابہ سے لیا۔ ہم دعوے کم کرتے ہیں، ہم نعرے کم لگاتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ مدینے کی طرف قافلہ جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ منزل وہ آئی کہ جہاں سے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ تو کہو نا تو میں اس پہ بات کروں، سبحان اللہ۔ اس پہ میں یہ کہوں جڑا اچھی کہے کہ آج رات ہی مدینے، یہ بھی گل کوئی نہیں، یہ گل بھی کوئی نہیں، یہ گل بھی کوئی نہیں، لیکن صرف ذوق بیداری، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا منظر وہ آئی مدینے کے قریب۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینے میں کیا ہے؟ مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم ان بزرگوں کا عقیدہ ہے مدینہ پیار ہی پیار ہے، مدینہ پیار۔ میں خیرت مقابرین کا ذکر نہیں سننا چاہتے، بات سمیٹتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جدوں تک مولوی دا تعارف نہ ہوئے تو مولوی نے کوئی سنتا نہیں۔ میں نے کہا اللہ ان بزرگوں کو جزا دے، انہوں نے ہمارا تعارف کروا دیا۔ اب میری اور آپ کی بات ہے، ذوق ہوگا تو بات کھلتی جائے گی، کہو سبحان اللہ۔ مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا مدینہ رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں۔ نانا مدینہ کیا ہے شان مدینے میں، ہے ایمان مدینے میں، ہے جان مدینے میں،